51 ہے۔ مادہ نمبر 52 قاعدہ نمبر 51 کیا ہے؟ اذا بطل شيء بطل ما في ضمنه۔ اذا بطل شيء بطل ما في ضمنه، یہ ہے قاعدہ، لکھیے اذا بطل شيء بطل ما في ضمنه۔ ترجمہ لکھیے، جب کوئی شے باطل ہوگی، جب کوئی شے باطل ہوگی تو اس کے ضمن میں آنے والی چیز بھی باطل ہو جائے گی۔ جب کوئی شے باطل ہوگی تو اس کے ضمن میں آنے والی چیز بھی باطل ہو جائے گی۔ لکھا؟ لکھیے تاصیل اس قاعدے کی اصل۔ اس قاعدے کی اصل اس قاعدے کی اصل دلیل عقلی ہے۔ دلیل عقلی ہے اور ائمہ مجتہدین کا اجماع ہے۔ اور ائمہ مجتہدین کا اجماع ہے۔ دلیل عقلی یہ ہے، دلیل عقلی یہ ہے کہ عقل کا تقاضا یہی ہے کہ جب اصل چیز غائب ہو جائے یا ختم ہو جائے، کہ جب اصل چیز باطل ہو جائے یا ختم ہو جائے تو اس کے ضمن میں جو چیز آتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ دیکھیے المفصل فی القواعد الفقہیہ، دیکھیے المفصل فی القواعد الفقہیہ صفحہ 528۔ المفصل فی القواعد الفقہیہ صفحہ 528۔ لکھا آپ نے؟ اب لکھیے تشریح۔ اس قاعدے کی تشریح کرتے ہوئے علامہ علی حیدر نے لکھا ہے، علامہ علی حیدر نے لکھا ہے وَمَعْنَى الْمَادَّةِ أَنَّ الشَّيْءَ الَّذِي ثَبَتَ ضِمْنًا اذا بطل متضمنه، میم کے نیچے زیر لگا دینا، اذا بطل متضمنه لا يبقى له الحكم، لا يبقى له الحكم۔
اس مادے کا معنی یہ ہے، اس مادے کا معنی یہ ہے کہ وہ چیز جو ضمناً ثابت ہوئی ہو، کہ وہ چیز جو ضمناً ثابت ہوئی ہو، اگر متضمن یعنی اصل چیز، اگر متضمن یعنی اصل چیز ساقط ہو جائے تو اس کا حکم بھی باقی نہ رہے، تو اس کا حکم بھی باقی نہ رہے۔ تو اس کا حکم بھی باقی نہ رہے، یعنی اصل چیز کے ختم ہوتے ہی، یعنی اصل چیز کے ختم ہوتے ہی یعنی اصل چیز کے ختم ہوتے ہی اس کی ضمنی چیزیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، اس کی ضمنی چیزیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ ملاحظہ ہو درر الحکام، ملاحظہ ہو درر الحکام، جلد 1 صفحہ 54، جلد 1 صفحہ 54۔ لکھیے اس سے ملتی جلتی تعبیرات، اس سے ملتی جلتی تعبیرات، یعنی جن میں الفاظ الگ ہیں لیکن مفہوم یہی ہے۔ نمبر 1 لکھیے، اذا بطل المتضمن، اذا بطل المتضمن، میم کے نیچے زیر، میم کے نیچے زیر، اذا بطل المتضمن، بطل المتضمن، اذا بطل المتضمن، بطل المتضمن۔ یعنی اگر متضمن باطل ہوگا تو متضمن بھی باطل ہوگا۔ پہلے والے میں میم کے نیچے زیر، دوسرے والے میں میم کے اوپر زبر۔ اذا بطل المتضمن، بطل المتضمن۔ ایک قاعدہ اور لکھیے اسی سے ملتا جلتا ہے، المبنی علی الفاسد فاسد، المبنی علی الفاسد فاسد، المبنی علی الفاسد فاسد۔ جی، جس چیز کی بنیاد کسی فاسد پر ہو وہ بھی فاسد ہے، جس چیز کی بنیاد کسی فاسد پر ہو تو وہ بھی فاسد ہے۔ المبنی علی الفاسد فاسد۔ لکھیے، فاسد اور باطل کی تعریف اور اس میں فرق، فاسد اور باطل کی تعریف اور اس میں فرق۔ لکھیے، الباطل، الباطل ما لم يكن مشروعا، ما لم يكن مشروعا لا بأصله ولا بوصفه، لا بأصله ولا بوصفه، ما لم يكن مشروعا
لا بوصفه ولا بأصله. باطل اسے کہتے ہیں جو شرعاً درست نہ ہو، نہ اپنے اصل کے اعتبار سے نہ اپنے وصف کے اعتبار سے، نہ اپنے اصل کے اعتبار سے نہ اپنے وصف کے اعتبار سے۔ الفاسد ہوا ما كان مشروعا بأصله، هو ما كان مشروعا بأصله وغير مشروع بوصفه، وغير مشروع بوصفه، هو ما كان مشروعا بأصله وغير مشروع بوصفه۔ فاسد اسے کہتے ہیں جو اپنے اصل کے اعتبار سے تو جائز ہو لیکن وصف کے اعتبار سے جائز نہ ہو۔ دوسرا پیراگراف دیکھیے، جمہور فقہا کے نزدیک باطل اور فاسد میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی دونوں کا حکم یکساں ہوتا ہے۔ جمہور فقہا کے نزدیک فاسد اور باطل میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی دونوں کا حکم یکساں ہے۔ البتہ احناف کے نزدیک عبادات میں تو فاسد اور باطل دونوں برابر ہیں، عبادات میں تو فاسد اور باطل دونوں برابر ہیں، لیکن عقود و تصرفات میں دونوں میں فرق پایا جاتا ہے، لیکن عقود و تصرفات میں دونوں میں فرق پایا جاتا ہے۔ اور وہ فرق یہ ہے کہ باطل کی صورت میں بالکلیہ وہ عقد نہیں ہوتا ہے، کہ باطل کی صورت میں تو بالکلیہ وہ عقد نہیں ہوتا ہے، اور فاسد کی صورت میں عقد تو ہو جاتا ہے، اور باطل اور فاسد کی صورت میں عقد تو ہو جاتا ہے، لیکن فساد کو دور کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو، مصطلحات المذاہب الفقہیہ صفحہ 77، مصطلحات المذاہب الفقہیہ صفحہ 77، مصطلحات المذاہب الفقہیہ صفحہ 77۔
ٹھیک ہے. لکھیے مثالوں سے تطبیقات لکھیے. مولانا عمران آدم پٹیل کہاں تھے ابھی تک؟ بہت دیر کر دی مہرباں آتے آتے. نمبر 1 لکھیے. کسی آدمی نے کہا کہ کسی آدمی نے کسی سے کہا. کسی آدمی نے کسی سے کہا. اچھا کیا کہا؟ کہ مجھے 5 لاکھ روپے دے دو. کہ مجھے 5 لاکھ روپے دے دو اور میرا خون آپ کے لیے حلال ہے. کسی نے کہا کہ 5 لاکھ روپے مجھے دے دو اور میرا خون آپ کے لیے حلال ہے. حلال کا مطلب یعنی جان لے سکتے ہو آپ. بہت غریب رہا ہوگا, سوچا ہوگا میں تو نہیں کچھ کر پا رہا, ہمارے بچے دکان کر لیں گے. اس آدمی نے اس کو 5 لاکھ روپیہ دے کر اس آدمی نے اس کو 5 لاکھ روپے دے کر اس کا کام تمام کر دیا. اس آدمی نے اس کو 5 لاکھ روپے دے کر اس کا کام تمام کر دیا. تو اب اس قاتل کو بھی قصاصاً قتل کیا جائے گا. تو اب اس قاتل کو بھی قصاصاً قتل کیا جائے گا. قصاصاً قتل کیا جائے گا. اس لیے کہ اپنی جان بیچنا اپنی جان بیچنا جائز نہیں ہے. اس لیے کہ اپنی جان بیچنا جائز نہیں ہے. اس لیے اپنی جان بیچنا جائز نہیں ہے. چنانچہ اس کے ضمن میں جو اس کو قتل کی اجازت ملی وہ بھی صحیح نہیں ہوئی. چنانچہ اس کے ضمن میں اس کو جو قتل کی اجازت ملی وہ بھی صحیح نہیں ہوئی. اس لیے کہ قاعدہ ہے. کیا قاعدہ ہے؟ اذا بطل شیء بطل ما فی ضمنہ. جب بے ہی صحیح نہیں ہوئی تو اس کے ضمن میں جو اجازت تھی وہ بھی درست نہیں ہوئی. جب بے باطل تو اس کے ضمن میں جو کام ہوا وہ بھی باطل, جو اجازت ہے وہ بھی باطل. ارے بات سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ مولانا جنید صاحب هل انت فهمت القاعدہ؟ نعم ماشاء اللہ. صدیق شاہ کرناٹک, سمجھ میں آیا؟ ایک مثال اور لکھیے بہت آسان. کسی آدمی نے ثواب کی نیت سے کسی وقف شدہ زمین کو خرید کر
کسی وقف شدہ زمین کو خرید کر، کسی وقف شدہ زمین کو خرید کر غریبوں پر وقف کر دیا، غریبوں پر وقف کر دیا، غریبوں پر وقف کر دیا، تو یہ وقف درست نہیں ہوگا، تو یہ وقف درست نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ وقف شدہ زمین کو خریدنا ہی جائز نہیں تھا، اس لیے کہ وقف شدہ زمین کو خریدنا ہی جائز نہیں تھا، تو اس کے ضمن میں جو دوبارہ وقف ہوا ہے تو اس کے ضمن میں دوبارہ جو وقف ہوا ہے وہ بھی درست نہیں ہوا، وہ بھی وقف درست نہیں ہوا، کیونکہ قاعدہ ہے اذا بطل شيء بطل ما في ضمنه، اذا بطل شيء بطل ما في ضمنه۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ایک مثال اور لکھیے، آج کل بہت ہوتا ہے، اچھا زوم کا جو پیک ہے وہ ختم ہو گیا ہے، یہ یاد رکھیے، زوم کا پیک ختم ہو گیا ہے، 40 منٹ کے بعد میٹنگ کٹ جائے گی، 30 منٹ ہو چکے ہیں، 10 منٹ کے بعد کٹے گی، دوبارہ پھر جڑ جائیے گا، ٹھیک ہے؟ ہاں لکھیے، کیا میں بول رہا تھا؟ ایک مثال آج بہت پیش آتی ہے، کسی نوجوان کا کسی لڑکی سے معاملہ ہو گیا، کسی نوجوان کا کسی لڑکی سے معاملہ ہو گیا، چنانچہ اس نے چوری چھپ کے اس سے نکاح کر لیا، چنانچہ چوری چھپ کے اس سے نکاح کر لیا، اب کچھ دنوں کے بعد لوگوں کو دکھانے کے لیے اور گھر والوں سے عار کو مٹانے کے لیے دوبارہ اسی لڑکی سے نکاح کر رہا ہے۔ ہوتا نا، لڑکے آج کل بہت کرتے ہیں، چوری چھپ کے نکاح کر لیتے، اس کے بعد پھر جب سوچتے ہیں کہ معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، سب معاملہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہے، تو پھر بڑھیا دوبارہ شادی کر دے، نکاح ہوتا ہے، پھر قاضی صاحب آتے ہیں، یہ ہے وہ سب ہوتا ہے، شہروں میں ایسا ہوتا ہے، اور لوگ ہم لوگوں سے مسئلہ پوچھتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ مسئلہ پوچھتے ہیں، پیسہ نہیں دیتے مسئلہ پوچھنے کا، کیا مسئلہ ہوگا تب؟ گھر والوں سے عار کو مٹانے کے لیے دوبارہ نکاح کرتے ہیں، تو اس نکاح میں باندھا گیا مہر واجب نہیں ہوگا، تو اس نکاح میں باندھا گیا مہر واجب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ نکاح ہی صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ نکاح ہی صحیح نہیں ہے۔ ایک عورت سے ایک ہی بار نکاح ہوگا نا، یہ تو بس خالی خانہ پوری ہے، رسم ادا کرنا ہے، اصل نکاح تو وہی جو پہلے ہو چکا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ نکاح ہی نہیں صحیح ہوا، اور قاعدہ ہے اذا بطل شیء بطل ما فی ضمنہ، اذا بطل شیء بطل ما فی ضمنہ۔ ارے بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ایک مثال اور لکھیے، ایک مثال اور لکھی گیا ہے، کسی آدمی کے پاس چوری کا مال ہے،
کسی آدمی کے پاس چوری کا مال ہے اور وہ صدقے کی نیت سے اس کو کسی غریب کو دینا چاہتا ہے، اور وہ صدقے کی نیت سے کسی غریب کو دینا چاہتا ہے، تو یہ صدقہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ چوری کے مال پر اس کی ملکیت ہی نہیں ہے، کیونکہ چوری کے مال پر اس کی ملکیت ہی نہیں ہے، چنانچہ اس کے ضمن میں ہونے والا صدقہ بھی درست نہیں مانا جائے گا، چنانچہ اس کے ضمن میں ہونے والا صدقہ بھی درست نہیں مانا جائے گا، اس لیے کہ قاعدہ ہے اذا بطل شیء بطل ما منه، اذا بطل شیء بطل ما فی ذمہ، قاعدہ سمجھ میں آیا؟ قاعدے کی مثالیں سمجھ میں آئی؟ جی مشائخ، چلیے اس کے بعد پڑھ رہے ہیں قاعدہ نمبر 52، مادہ نمبر 53، قاعدہ نمبر 52، دیکھیے کیا ہے، اذا بطل الاصل يصار الى البدل، قاعدہ نمبر 53، اذا بطل الاصل يصار الى البدل، اذا بطل الاصل يصار الى البدل، لکھا؟ اب تمہاں لکھیے، جب اصل باطل ہو جائے، جب اصل باطل ہو تو بدل کی جانب رجوع کیا جاتا ہے، جب اصل باطل ہو جائے تو بدل کی جانب رجوع کیا جاتا ہے، لکھیے تاصیل، اس قاعدے میں، اس قاعدے کی اصل قرآن مجید کی آیت، قرآن مجید کی آیت فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامِ مِسْكِينٍ، ہے محل استدلال یہ ہے، محل استدلال یہ ہے کہ جو لوگ بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکتے ہوں، ان کو دوسرے ایام میں روزہ رکھنے کی اجازت دی گئی ہے، ان کو دوسرے ایام میں روزہ رکھنے کی اجازت دی گئی، گویا اصل پر عمل کرنا ممکن نہیں ہوا،
گویا اصل پر عمل کرنا ممکن نہیں ہوا تو اس کے بدل پر عمل کیا جائے، تو اس کے بدل پر عمل کیا جائے۔ دیکھیے موسوعۃ القواعد للندوی، موسوعۃ القواعد للندوی جلد 1 صفحہ 468، جلد 1 صفحہ 468۔ جلد 1 صفحہ 468۔ الوجیز فی ایضاح قواعد الفقہ، الوجیز فی ایضاح قواعد الفقہ جلد 1 صفحہ 246، جلد 1 صفحہ 246۔ ضلع ہو گیا، قاعدے کی اصل ہو گئی، الادا سے مراد کیا ہے، اور تشریح بھی اس کی ہو گئی ہے، ادا کے 3 طریقے بھی ہو گئے۔ اب لکھیں مثالوں سے تطبیق۔ کیا شیخ ابراہیم کو اللہ مزہ نہیں آیا پڑھنے میں؟ کیا تو بہت آپ کو جمائی آ رہی ہے۔ اب لکھیے مثالوں سے تطبیق۔ اگر غصب کردہ چیز ہلاک ہو جائے، اگر غصب کردہ چیز ہلاک ہو جائے تو ظاہر ہے بعینہ ہی وہ چیز واپس نہیں کی جا سکتی ہے، اس لیے اس کا بدل ادا کیا جائے گا، اس لیے اس کا بدل ادا کیا جائے گا، کیونکہ قاعدہ ہے اذا بطل الاصل یصار الى البدل، اذا بطل الاصل یصار الى البدل۔ نمبر 2، رمضان میں روزے نہ رکھ سکے یا بڑھاپے کی وجہ سے نماز پڑھنے سے قاصر ہو تو پھر اس کا فدیہ ادا کرے، کیونکہ قاعدہ ہے اذا بطل الاصل یصار الى البدل، اذا بطل الاصل یصار الى البدل۔ مہر میں اختلاف ہو جائے تو اس کا بدل مہر مثل ادا کیا جائے گا، عدت میں اصل تاریخ قمری ہے، مثال اور لکھیے، عدت میں اصل تاریخ قمری ہے، لیکن عموماً اس پر عمل کرنا دشوار ہو جاتا ہے، اس لیے کہ کوئی ضروری نہیں کہ پہلی تاریخ ہی میں طلاق ہو یا پہلی تاریخ ہی میں وفات ہو، تو اب 3 مہینہ انتظار کریں، 4 مہینے انتظار کریں، ظاہر سی بات ہے وہ مشکل ہوتا ہے۔ تو اصل کیا ہے؟ تاریخ قمری ہے، لیکن عموماً اس پر عمل کرنا دشوار ہوتا ہے، اس لیے دن کے اعتبار سے عدت گزاری جائے گی، اس لیے دن کے اعتبار سے عدت گزاری جائے، کیونکہ قاعدہ ہے اذا بطل الاصل یصار الى البدل، اذا بطل الاصل یصار الى البدل۔ سلام لکھے، اگر جانور کو اصلاً ذبح کرنا ممکن نہ ہو
اگر جانور کو اصلاً ذبح کرنا ممکن نہ ہو تو ذبح اضطراری کی صورت اختیار کی جائے گی. تو ذبح اضطراری کی صورت اختیار کی جائے گی کیونکہ قاعدہ ہے اذا بطل الاصل یصار الی البدل. جب ذبح اختیاری ممکن نہیں ہے تو ذبح اضطراری اختیار کر سکتے ہیں. نمبر ایک دوسرا اور لکھیے. ایکسیڈنٹ میں جان چلی جائے ایکسیڈنٹ میں جان چلی جائے ذبح اضطراری اور اختیاری کی پوری صورت کے لیے دیکھیے قاموس الفقہ. دیکھیے قاموس الفقہ آپ دیکھیں گے. وہی دور سے چاقو کے ذریعے سے قتل کر دینا یعنی کوئی بھی ایسا جس کا اس کا سب خون نکل جائے کسی دھاردار چیز سے. ایکسیڈنٹ میں جان چلی جائے یا اعضا ٹوٹ جائیں تو ظاہر ہے پہلی سی صحت حاصل نہیں ہو سکتی ہے. تو ظاہر ہے پہلی سی صحت حاصل نہیں ہو سکتی ہے یا جان واپس نہیں آ سکتی ہے. تو اس کے بدلے معاوضہ لیا جا سکتا ہے. اذا بطل الاصل یصار الی البدل. اذا بطل الاصل یصار الی البدل. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی. ایسے ہی فسادات کے موقع پر گھر تباہ ہو جائیں جانیں چلی جائیں اور حکومت امداد کے طور پر رقم دیتی ہے تو وہ رقم بھی لے سکتے ہیں کیونکہ اذا بطل الاصل یصار الی البدل. آدمی کی جان تو واپس نہیں آ سکتی ہے مال جو آپ کا ضائع ہو گیا واپس نہیں آ سکتا ہے تو اس کا بدل جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں. کوئی آدمی ڈالر گیا تھا کیا نام ہے امریکہ میں آپ کا کوئی دوست تھا یہاں انڈیا کا کسی دیہات کا رہنے والا اس نے وہاں آپ کا $1000 چرا لیا اب بھاگ آیا اپنے دیہات میں. 1 مہینے کے بعد آیا آپ نے اس کو پکڑا اس کے گاؤں میں جا کے تو ظاہر گاؤں میں ڈالر تو ملے گا نہیں تو انڈین کرنسی سے سب اپنا سامان لے سکتے ہیں آپ. کیوں اذا بطل الاصل یصار الی البدل. تو اس طرح بہت سی صورتیں ایسی ہیں جدید صورتیں جس پر اس کو آپ فٹ کر سکتے ہیں. مشت نمونہ از خروارے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. دعا کریے کتاب ہماری کتابی شکل میں انشاءاللہ آئے سامنے تو اس میں مزید آپ کے لیے علمی نکات بھی ہوں گے اور فائدہ بھی ہوگا. اور اولین خریداری آپ لوگ کریے گا. یہ نہیں آپ لوگ کہیں کہ حضرت ہم نے آپ کے پاس پڑھا ہے ہم کو ہدیہ دے دیجئے. سمجھ رہے ہیں مشائخ بخارا. اس لیے کہ ہمارے علماء کرام ہدیہ لینے میں بہت ماشاءاللہ تیز ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں. اور اس پہ یہ کہ لوگ سوچتے ہیں کہ حضور کی سنت پہ عمل ہونا چاہے حدیث پہ. سمجھ رہے ہیں ہدیہ سے محبت بڑھتی فون بتا دیں گے لیکن یہ نہیں بتاتے ہیں کہ دینے سے بڑھتی ہے صرف لینے سے نہیں. ابراہیم خلیل اللہ کو یہ نسخہ نہیں لینا پڑے گا. ابراہیم خلیل اللہ کم سے کم 10 نسخے لے کے اپنے علماء کو تقسیم کریں. جی چلیے ماشاءاللہ دعا کریں کیا ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو ہدیتاً بھی پیش کیا جا سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. دعا فرمائیں کیونکہ اس طرح کی بہت سی جدید مثالیں ہیں جن کو اب وقت کی قلت کی وجہ سے نہیں بیان کیا جا سکتا ہے تو وقت آئے گا انشاءاللہ تو ابھی اچھی سے آئیں گے سامنے. چلیے صاحب آگے کیا ہے مادہ نمبر 54 اور قاعدہ نمبر 53 ہے.
يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. لکھا آپ نے؟ لکھیے توابع میں بعض مرتبہ وہ چیزیں معاف ہوتی ہیں، توابع میں یعنی تبعیت میں آ کر، توابع میں بعض مرتبہ وہ چیزیں معاف ہوتی ہیں جو توابع کے علاوہ میں معاف نہیں ہوتی ہیں، جو توابع کے علاوہ میں معاف نہیں ہوتی ہیں. لکھا آپ نے؟ جو توابع کے علاوہ میں معاف نہیں ہوتی. لکھیے تاصیل. اس قاعدے کی اصل حدیث مبارکہ زکوٰۃ الجنین زکوٰۃ امہ ہے. زکوٰۃ ذال سے لکھیے گا، زکوٰۃ الجنین زکوٰۃ امہ ہے. محل استدلال یہ ہے محل استدلال یہ ہے کہ جانور کی طبعیت میں جنین کو بھی مذبوحہ مان لیا جاتا ہے، کہ طبعیت میں جانور کی طبعیت میں جنین کو بھی مذبوحہ مان لیا جاتا ہے. حالانکہ اگر جانور سے جنین کو الگ کر دیا جائے تو جانور کو ذبح کرنے سے جنین کو مذبوحہ نہیں مانا جائے گا. جنین کو الگ کر دیا جائے تو جانور کو ذبح کرنے سے جنین کو مذبوحہ نہیں مانا جائے گا. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ توابع میں بعض چیزیں معاف ہوتی ہیں اور توابع کے علاوہ میں نہیں ہوتی ہیں. حوالہ لکھے اس کا، ایک کتاب ہے قاعدۃ یغتفر فی التوابع، قاعدۃ یغتفر فی التوابع ما لا یغتفر فی المتبوعات. قاعدۃ یغتفر فی التوابع ما لا یغتفر فی المتبوعات. صفحہ 31، صفحہ 31. مصنف کا نام ہے وسیلہ عبد الرحمن. وسیلہ واو سین یا لام بولتا، وسیلہ عبد الرحمن مصنف کا نام ہے. لکھیے تشریح لکھیے. اس قاعدے کی کتاب کا نام ہے قاعدۃ یغتفر فی التوابع ما لا یغتفر فی المتبوعات. متبوعات تے بے عین سے، متبوعات سے. قاعدۃ یغتفر فی التوابع ما لا یغتفر فی المتبوعات. لکھیے
تشریح لکھیے، اس قاعدے کی آسان ترین تشریح یہ ہے، اس قاعدے کی آسان ترین تشریح یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اگر بالقصد کی جائیں تو درست نہیں ہوں گی، اگر بالقصد کی جائیں تو درست نہیں ہوں گی، لیکن اگر وہ طبعاً اور ضمناً ہو جائیں، لیکن اگر وہ طبعاً اور ضمناً ہو جائیں لیکن اگر وہ یا ضمناً ہو جائیں تو درست ہو جاتی ہیں۔ دیکھیے اس قاعدے کی دوسری تعبیرات، اس قاعدے کی دوسری تعبیرات دیکھیے، یغتفر للشیء ضمنا، یغتفر للشیء ضمنا ما لا یغتفر قصدا، یغتفر للشیء ضمنا ما لا یغتفر قصدا، یغتفر للشیء ضمنا ما لا یغتفر قصدا۔ ایک تعبیر اور لکھیے، قد یجوز طبعا ما لا یجوز ابتداء، قد یجوز طبعا ما لا یجوز ابتداء۔ حوالہ لکھیے درر الحکام جلد 1 صفحہ 55، درر الحکام جلد 1 صفحہ 55۔ لکھیے مثالیں لکھیے، کسی آدمی نے کسی کی بھینس چرا لی، کسی آدمی نے کسی کی بھینس چرا لی، تو چور بھینس کا مالک نہیں ہوگا، تو چور بھینس کا مالک نہیں ہوگا، لیکن اگر بھینس والا چور سے، لیکن اگر بھینس والا چور سے بھینس کی قیمت لے لے، لیکن اگر بھینس والا چور سے بھینس کی قیمت لے لے تو اب وہ چور بھینس کا مالک ہو جائے گا، تو اب وہ چور بھینس کا مالک ہو جائے گا۔ گویا اس کو ضامن بنا دینے کی وجہ سے، گویا اس کو ضامن بنا دینے کی وجہ سے وہ طبعاً اس کا مالک بھی بن گیا، وہ طبعاً اس کا مالک بھی بن گیا۔
کہ بالقصد وہ مالک نہیں بن رہا تھا، بالقصد تو مالک نہیں بن رہا تھا، آپ نے دیکھا، لیکن زمان لے لینے سے اس کا مالک بھی ہو گیا. تو یغتفر فی التوابع ما لا یغتفر فی غیرها، توابع میں بعض مرتبہ وہ چیز ہو جاتی ہے، مستقل وہ چیز کام کے جائے تو نہیں ہوتی وہ چیز. ایک اور آسان مثال لکھیے سمجھنے کے لیے، اگر اس میں تھوڑی دقت ہوئی ہو تو. کنواں کرائے پر لینا درست نہیں ہے. کنواں، کنواں دیکھتے ہیں، دیکھتے ہیں آپ، کنواں کرائے پر لینا درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں پانی کی مقدار مجہول ہوتی ہے، کیونکہ اس میں پانی کی مقدار مجہول ہوتی ہے. لیکن اگر مکان کو کرائے پر لے لیکن مکان کو کرائے پر لے تو کنواں بھی ضمناً اس میں داخل ہو جائے گا. بھائی جو کرایہ پر دیکھو سب کا جوڑ جاڑ لیتا ہے نا کرایہ، کہ بھائی کنواں استعمال کرو گے، لائٹ استعمال کرو گے، اور کیا نا پانی کی ٹنکی استعمال کرو گے، تو سب کا جوڑ جاڑ کے لیتا ہے آدمی. تو مکان کرائے پر لے اور اس میں کنواں بھی ہو تو ضمناً کنواں بھی داخل ہو جائے گا، گویا کہ طبعاً اس کا کرایہ دار ہو گیا. تو ایسے ہی اس کنواں کرایہ پر لینا جائز نہیں تھا، سمجھتے ہو، مالا یغتفر فی غیرہا میں تھا، لیکن جب اس کے توابع میں آ گیا تو طبعاً وہ چیز جائز ہو گئی. یغتفر فی التوابع، توابع میں بعض مرتبہ وہ چیزیں معاف ہوتی ہیں جو توابع کے علاوہ میں معاف نہیں ہوتی ہیں. تو معاف سے مراد یہاں پر ہے کہ اس کا حکم جاری ہوتا ہے. ایک مثال اور لکھیے، تصاویر کا خریدنا اور بیچنا جائز نہیں ہے. تصاویر کا خریدنا اور بیچنا جائز نہیں ہے. لیکن آج کل اخبار و رسائل میں کافی تصاویر ہوتی ہیں، لیکن آج کل اخبار و رسائل میں کافی تصاویر ہوتی ہیں. چنانچہ وہ اخبارات کے ضمن میں جائز ہو جائیں گی، ان کا خریدنا بیچنا جائز ہو جائے گا. یغتفر فی التوابع ما لا یغتفر فی غیرہا. اگر کہیں پر جنگ ہو رہی ہو، ایک مثال اور لکھ لیجیے، اگر کہیں پر جنگ ہو رہی ہو اور کافروں نے مسلمانوں کو ڈھال بنا لیا ہو، اور کافروں نے مسلمانوں کو ڈھال بنا لیا ہو، تو کافروں تک پہنچنے کے لیے ضمناً ان مسلمانوں پر بھی حملہ کیا جا سکتا ہے. تو کافروں تک پہنچنے کے لیے ضمناً ان مسلمانوں پر بھی حملہ کیا جا سکتا ہے. اگرچہ توابع سے ہٹ کر ان پر حملہ کرنا درست نہیں تھا، ایسے ہی کسی مسلمان پر حملہ کرنا درست نہیں ہے، لیکن توابع میں وہ ظاہر سی بات ہے اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے. تو یغتفر فی التوابع ما لا یغتفر فی غیرہا. ایک مثال اور لکھ لیجیے، ابھی ٹائم ہے. سودی معاملے میں تعاون کرنا درست نہیں ہے. سودی معاملے میں تعاون کرنا درست نہیں ہے.
لیکن ضرورت کی وجہ سے فقہا نے سیونگ اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت دی ہے. تو طبعاً اس کا سود بھی لیا جائے گا، طبعاً اس کا سود بھی لیا جائے گا، البتہ فقراء میں تقسیم کر دیا جائے گا. سود کو ہم چھوڑیں گے نہیں، طبعاً سود کو لے لیں گے اور اس کو فقراء و مساکین میں تقسیم کر دیں گے. حالانکہ اصلاً سود لینا جائز نہیں تھا، حالانکہ اصلاً سود لینا جائز نہیں تھا. حالانکہ اصلاً سود لینا جائز نہیں تھا، لیکن ضمن یہاں اس کی اجازت دی گئی ہے. یغتفر فی التوابع ما لا یغتفر فی غیر. چلیے ٹھیک ہے، اب آج کا درس یہیں پہ ختم کیا جاتا ہے. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، اور کل مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کے بڑے صاحبزادے مولانا عمر عابدین قاسمی مدنی صاحب کا محاضرہ ہوگا انشاءاللہ. تمام حضرات اس میں شرکت کرنے کی بھرپور کوشش کریں، بہت مفید محاضرہ ہوگا. ابھی انشاءاللہ میں اعلان شائع کرتا ہوں. ٹھیک ہے.